اقبال نے کہا نا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کیا تھی سجود مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کیا تھی سجود کی تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض رخ جس طرف وہ موڑ دیتے ہیں اور سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو حاجیو آپ کعبے کا کعبہ میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہیں کعبہ بنا لیا اور اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی ارے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اور یہ ظاہرین حریم مغرب ہزاروں راہبری ہمارے بھلا میں ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نہ آشنا رہے یعنی اقبال کہہ رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آشنا ہے تو اقبال کہتا ہے میں انہیں کیا جانتا ہوں کون ہے چاہے کوئی بادشاہ ہے کوئی شہنشاہ ہے کوئی بھی ہے ایک نا اسی میں سوری میں آپ کو بات کروں معافی چاہتا ہوں اب مجھے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوش آ گیا شعر کا اقبال سبحان اللہ خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ ہاں خیرہ نہ کر سکی سبحان اللہ سرما میری آنکھ میں خاک مدینہ یعنی اقبال کی بات پڑھنے گیا تھا نا تو انہوں نے اس سے پوچھا نا اقبال سے یہ جو شعر اقبال نے کہا وہاں تو انہوں نے کہا بھائی ہماری یہ ملکوں سے ہماری روشنیوں سے ہماری بلڈنگوں سے ہماری یہ جو ترقی ہوئی ہے گوروں نے کہا تو آپ تو متاثر ہوئے ہیں اقبال کسی نہیں متاثر نہیں ہوا بات سمجھا نا دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی نے سرکار ہو ہنس پاک شاہ عبد القادر جیلانی سے پوچھا نا دنیا کا کامیاب انسان کون ہے آپ نے فرمایا دنیا کا کامیاب انسان وہ ہے جس کی آنکھ رج گئی ہو یعنی اقبال کے اس شعر پہ یہ بات فٹ آتی ہے دنیا کا کامیاب انسان کون ہے جس کی آنکھ سیر ہو گئی آنکھ سیر ہوگی یعنی اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو پھر پوچھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کون سا ہے آپ نے فرمایا علم کے مطابق عمل کرنا واہ واہ یہ سب سے مشکل بات ہے قبلہ نے کہا دنیا کا مشکل کام کیا ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہے کہ اس کے مطابق بس وہ اتنا پھنس گیا اور اگر اس حوالے سے جائیں تو میرے خیال میں تقریباً 95-98% لوگ تو پھنس ہی ہوئے ہیں کیا خیال ہے جی جتنا علم ہے جتنا ان کے پاس اتنا عمل کہتے ہیں نا علم ایسے ہے جیسے آسمان پہ بادل گرجتے ہیں عمل ایسے ہے جیسے آسمان سے بادل برستے ہیں علم ایسے ہے جیسے آسمان پہ بادل گرجتے ہیں عمل ایسے ہے جیسے آسمان سے بادل برستے ہیں تو خزانے گرجنے سے نہیں برسنے سے باہر نکلتے ہیں مخلوق کی ضرورت گرجنے سے نہیں برسنے سے پوری ہوتی ہے زمین اپنے خزانے گرجنے سے نہیں برسنے سے نکالتی ہے بات سمجھ گیا نا دیکھیں نا ایک ہوتا ہے عالم ایک ہوتا ہے عامل ایک ہوتا ہے کامل تینوں میں فرق ہے تینوں میں ایک عالم ایک عامل ایک کامل عالم وہ ہے جو علم جانتا ہے اس وقت جیسے لاکھوں کروڑوں عمل ہیں علم رکھنے والے عالم ہیں یا نہیں اور عمل بھی آپ دیکھ لیں مطلب اتنی داڑیاں گوشت مطلب سلواریں اوپر عمل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں عمل کر رہے ہیں نا کامل وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے ساتھ عمل کرے عقیدت اور ادب کے ساتھ عمل کرے تعظیم اور تکریم کے ساتھ عمل کرے تعزیر اور توقیر کے ساتھ عمل کرے جو عمل حضور کی محبت کے ساتھ کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں نا جس عمل کے ساتھ حضور کی محبت نہیں وہ عمل مردہ ہے اور جس محبت کے ساتھ عمل نہیں وہ محبت ادھوری ہے ناقص ہے وہ محبت کیا ہے ادھوری ہے وہ جو بات کر رہے تھے قبلہ نے یہ سنایا تھا کہ ایک اللہ نہ بننا ایک رسول نہ بننا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو ایک ہی ہے دوسرا کیسے بن سکتا ہے تو سرکار نے فرمایا اگر دنیا ساری کی دولت مل جائے اقتدار مل جائے حکیم صاحب سب کچھ مل جائے تمہارے پاس ہو تو تم کو یہ کام ابھی ہو جائے
یہ کام ابھی ہو جائے تو وہ کام اسی وقت نہ ہو تو غصہ نہ کرنا، کیونکہ یہ رب کی شان ہے۔ واہ واہ واہ، یہ شان کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ کہ جس وقت جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے کہا رسول نہ بننا، رسول نہ بننا، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات سے کوئی اختلاف کرے، تمہاری بات سے، تو اس کو کافر نہ کہنا۔ یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے کہ کافر جی جی شیعہ کافر ہیں اور وہ کافر ہیں، آج ہم نے یہ پیمانے خود بنا کے رکھے ہوئے۔ بالکل، میری بات سمجھے نا، یہ پیمانے ہم نے خود بنائے خود بنائے ہوئے ہیں، بات سمجھے نا، کہ کسی کو تو سرکار نے فرمایا اگر میری بات سے کوئی اختلاف کرے گا وہ کافر ہوگا۔ دیکھیں نا جی، کافر کا پیمانہ یہی ہے نا، کہ حضور کو نہیں مانتے تھے نا، باقی اللہ کو تو وہ مانتے ہی تھے نا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو کافروں نے پتہ کیا کہا؟ کافروں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، کیونکہ یہ باتیں تو سرکار ہم میں کرتے رہتے ہیں سارا دن، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، بات سمجھے نا۔ تو وہ حضور کے بغیر، دیکھیں دنیا کی دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں، یہ ویسے نہیں آئے، ذکر وہ اپنے خاص بندوں سے کراتا ہے۔ اور جہاں جہاں لوگ ذکر کرتے ہیں نا، قیوم صاحب میں کئی دفعہ کہتا ہوں چلتے پھرتے آپ ذکر کرتے ہیں نا، تو قیامت کے دن جہاں جہاں آپ نے ذکر کیا وہ جگہ گواہی دے گی آپ کی آگے۔ مطلب یہاں بیٹھ کے ذکر کیا یہ جگہ گواہی دے گی، راستے میں چل رہے ہیں ذکر کیا وہ جگہ گواہی دے گی، جہاں جہاں ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بات سمجھا نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، وہی بات ہے کہ دیکھیں قیوم صاحب، اگر ایک آدمی کو پتا ہو مجھے شوگر ہے اور شوگر ہائی ہے میری، تو ڈاکٹر اسے کہے کہ تو نے اب میٹھا کھایا ہے تو مر جائے گا، وہ میٹھا کھائے گا؟ کبھی نہیں۔ اب اس کو کیونکہ پتہ چل گیا نا مجھے شوگر ہے۔ اب کسی کو بلڈ پریشر ہے، اس کو ڈاکٹر کے بھائی اب تو نے نمک کھایا تو تو اڑ جائے گا، وہ نمک چھوڑ دے گا، چھوڑے گا یا نہیں؟ چھوڑ دے گا نا۔ اسی طرح یہ جتنے مذہب ہیں نا قیوم صاحب، 4200 مذہب ہے دنیا میں، کتنے ہیں؟ 4200 مذہب۔ اسی طرح اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم غلط ہیں، واہ واہ واہ، قیوم صاحب بہت اعلیٰ، مطلب جیسے وہ شوگر والے کو پتہ چل گیا بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، اس نے شوگر چھوڑ دی یا نہیں چھوڑ دی، بلڈ پریشر والے کو پتہ چل گیا تو اس نے وہ چیز چھوڑی یا نہیں چھوڑی، مطلب جو ڈاکٹر اس کو کہے گا چھوڑ دے وہ چھوڑے گا۔ اب ڈاکٹر کی بات مانے گا، ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا، مطلب میری بات سمجھے نا۔ جو سب چیزوں پہ ہم دیکھیں، سانپ سے ڈرتے ہیں کہ ڈس نہ دے، شیر سے ڈرتے ہیں کہ کھا نہ دے، پانی سے ڈرتے ہیں کہ ڈبو نہ دے، آگ سے ڈرتے ہیں کہ جلا نہ دے، تو جو ان سب چیزوں پر قادر ہے بتائیے نا جی، اس سے ہم کتنا ڈرتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں، رب کی بات نہیں مانتے۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اس نے کہا یہ چیز چھوڑ دے، ہم نے کیوں سب چھوڑ دی، یہ چیز تو نے کھانی ہے، وہ کھانی شروع کر، تو رب کہہ رہا ہے کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، سرکار سے پوچھا نا یا رسول اللہ ہجرت کیا ہے سب سے بڑی ہجرت، تو آپ نے فرمایا جس کام سے اللہ منع کرے اس کام سے منع ہو جاؤ، جو کام کرنے کے لیے کہ وہ کام کرو۔ فتنہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز فتنہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے صاحب، ہر وہ چیز کیا ہے؟ فتنہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے۔ تو جو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ درود پاک کی ایک اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، میں کئی بار کہتا ہوں نا، اگر آپ نے کوئی عمل قبول کروانا ہے تو نیچے درود پاک رکھیں، اوپر سینٹر میں عمل رکھیں کہ یوں صاحب، اس کے اوپر پھر درود پاک رکھیں، سمجھے نا، مطلب پہلے بھی درود پاک پڑھیں، وہ دعا مانگنے کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھیں ہیں کہ یوں صاحب، تو وہ دعا آپ کی جو ہے نا وہ عمل آپ کا قبول ہو گیا۔ اور یہ درود پاک ایسی فضیلت ہے، یقین کریں کہ میرے کئی خود اتنے کام ہوئے ہیں کہ میں کئی چیزیں رکھ کے بھول گیا تھا، بات سمجھے نا۔ تو مطلب ایک بار یہ چھوٹی میرے پاس ڈائری ہوتی ہے، جن کو پتہ ہے، مطلب وہ پورا ایک سمندر ہے، ڈائری نہیں ہے، وہ پورا ایک نوٹس ہیں آپ کے چھوٹی سی، وہ پورا ایک سمندر ہے۔ تو وہ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا نا، تو میں نے ایک جگہ رکھی تو نماز پڑھی، تو اس کے بعد مجھے اٹھانے کی وہاں سے یاد ہی نہیں تھی، میں چلا گیا اپنے کام کرتا رہا اور ادھر ادھر ایک نماز کہیں اور چلا گیا۔ رات کو جب قیوم صاحب دیکھا، میں نے کہا یار وہ ڈائری
اب یقین کریں مجھے نیند کہاں سے آئے پہلے اس کے اندر میں نے اتنا پورا سمندر بند کیا ہوا ہے بڑی محنت کر کے کیا خیال ہے تو میں سوچ کے ساری مجھے وہ خالد قادری صاحب تھے نا جی 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 ملے ہے نا ملاقات نہیں ہے ذکر سنا آپ نے ذکر سنا ہے وہ بڑے زبردست آدمی تھے تو وہ یہ کثرت سے بڑا کہتے خوبصورت تھے خطاب کرتے تھے ہاں خوبصورت باتیں ایک تو خالد صابری صاحب تھے نا خالد قادری صاحب خالد قادری صاحب خطاب نہیں کرتے تھے وہ خطاب نہیں کرتے تھے خالد قادری خالد قادری صاحب سویت داڑھی والے کنورہ